سر اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک جانب یہ سچویشن ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ آرائی کسی اور سے ہو تو چلو سمجھ میں آتی ہے، یہ خواجہ آصف صاحب بیان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ حنیف عباسی صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور تو اور وہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے بینچز پہ چلیں. یہ کیا چل رہا ہے نون لیگ میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اس پہ آنے سے پہلے پھر کہوں گا کہ جو اسلام آباد کی بربادی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں بیوروکریٹ شامل ہیں. اچھا، جو سی ڈی اے کے یہاں پہ افسران تھے، چیئرمین تھے، ماضی میں آتے ہیں، اب آتے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی بربادی مارگلا کی گئی ہے کہ پہاڑ کاٹ کے درخت کاٹ کے اور کوئی ان کو، اور انہی نے الاٹیں ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ فلاں. پھر اس کے بعد اچھا یہ کہیں گے کہ جناب یہ زمین پہاڑ فلاں کے ستی صاحب کے روف کے، تو پھر آپ اس کو ایکوائر کر کے پیسے دینے پڑیں، آپ کو ان لوگوں کو دیں، سی ڈی اے خود ایکوائر کر کے اسٹیٹ کے نام کر کے، تاکہ کوئی آ کے ان کو وہاں پہ گھر نہ بیچ سکے، کوئی پلاٹ نہ بیچ سکے. اس کی ذمہ داری حکمرانوں پہ اور بیوروکریسی پہ جو شہر کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم پھر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، جو خواجہ آصف صاحب جو ہیں، میری یہ ریڈنگ ہے، خواجہ آصف صاحب کو میں 2002 سے جانتا ہوں میں سر، پارلیمنٹ سے، اور ان کو دیکھا ہے میں نے کوئی 22-23 سال میں. خواجہ صاحب وہ ان پارلیمنٹیرین میں سے جو فیئر برانڈ سمجھے جاتے ہیں، ہیوی ویٹس ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، پولیٹیکل ہیمر سمجھ لیں. ہیمر سے مطلب ہے کہ جناب کہ جب کسی کو آپ نے ٹھوکائی کرنی ہے نا، وہ زرداری صاحب کی کرنی ہے، پیپلز پارٹی کی کرنی ہے، میری کرنی ہے، آپ کی کرنی ہے، جس کی بھی کرنی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، وہ خواجہ آصف صاحب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کوئی میس اپ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ بھی بتا دوں میں. اس طرح کا ان کی پرسنالٹی بھی ہے، اور اس طرح کی وہ وہاں پہ مطلب وہ تقریریں بھی کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو دیکھ لیں کتنی کی، زرداری صاحب پہ کتنی کی ہیں، درجنوں ہم نے تو سنا ہے ان کو 22-23 سالوں میں. جب حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی فیئر برانڈ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی تقریر کا اپنا فن رکھتے ہیں، وہ بھی ایکولی طور پر وہ اونچا بول سکتے ہیں اور لاجک ریزن کے ساتھ بول سکتے ہیں. اب حنیف عباسی صاحب 2007 میں ہیں، وہ جماعت اسلامی سے نواز لیگ میں. تو خواجہ آصف صاحب تو ارلی یہ 90 سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو اگر کم از کم 30-35 سال سے زیادہ ہو گئے. 3-4 دفعہ تو وہ ان کی حکومت میں آ چکے ہیں، بلکہ میرا خیال 5ویں-6ٹھی دفعہ تو وزیر بنے ہیں، اینڈ ویری امپورٹنٹ وزیر، وہ ایسے کوئی عام وزیر ویری پاورفل جیسے میں کہہ رہا ہوں. آج اگر حنیف عباسی صاحب وہاں پہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے، لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو بوتھ جینٹل مین، ان کی آپس کی پارٹی کے ایشوز ہیں، وہ اگر خواجہ آصف صاحب کا بے شک نام نہ لیا ہو، لیکن ایوری باڈی نوز انہوں نے جس طریقے خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے سنائی ہیں، یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اتنی جمہوری پارٹی نہیں ہوئی. نواز لے کے چلیں جمہوری مسئلہ ہے، کوئی نہیں، 2 لیڈروں کا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، اس لیول پہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس طرح کی سنائی جائیں کی جائیں. اور اس معاملے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں وہ نیوٹرل ہیں. بھی ہم نیوٹرل ہیں، یہ خواجہ صاحب اور یہ اس کے بعد یہ حنیف عباسی صاحب آپس میں جان لیں، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں سر. آپ ہرگز اس طرح کی ڈیموکریٹک پارٹی ہم نے دیکھا ہوا ہے. آپ کے جس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں، نامینیشن ہوتی ہیں، سلیکشن ہوتی ہیں، کہ سارا ایک ہی فیملی میں، مطلب صدر بھی وہی ہیں، وزیر اعظم بھی وہی ہیں، چیف منسٹر بھی وہی ہیں، چیئرمین بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک خواجہ آصف صاحب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اسی طریقے سے دھلائی کرائی گئی تھی. قومی اسمبلی میں نام بھی لے سکتا ہوں بہت سارے، وہ مخالف بھی تھے، آپ کی پارٹی کے بھی تھے. آج سیڈلی جس کو کارما کہتے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب کے لیے اٹس اے کارما موومنٹ. اچھا، جو کچھ یہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے، اب بہت سارے لوگ آج ان کے حنیف عباسی صاحب کی تقریر سن کے مسکرا رہے ہوں گے. میں نام لے لیتا ہوں، چودھری نثار علی خان صاحب ہنس رہے ہوں گے، جاوید ہاشمی صاحب ہنس رہے ہوں گے، سر شاہد خاقان عباسی صاحب ہنس رہے ہوں گے، ٹو نیم اے فیو جو ہیوی ویٹس ہے. جناب خواجہ صاحب جو آپ پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر جو آپ کچھ کرتے تھے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ہمارے ساتھ، آج ان کو نیا، وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آج ان کو نیا سیاسی ہتھیار مل گیا ہے، ہمارے دوست حنیف عباسی صاحب کا بھگتے ہیں. اٹس کالڈ کارما. ٹھیک ہے، عامر جیسا صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جو خواجہ آصف کی تقریر، میں تو بڑا نقاد ہوں اس حکومت کا، لیکن خواجہ آصف کی تقریر سنی تھی تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تنقید اور خود تنقیدی جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کی اور حکومت کی اور سیاست کی روح ہوتی ہے. اچھا، اس اسپرٹ میں لینا چاہیے. اگر کوئی آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہے تو جو پھر عباسی صاحب نے جس طرح کی تنقید کی تو پھر وہ آپ حیرت میں ہوں گے کہ جی اندر ان کے چل کیا رہا ہے. اب ظاہر کراچی سے تو بیٹھ کر ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہی اشارہ ہے کہ جی بعض لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے خواجہ صاحب کی تقریر سے، اور اس کے بعد جو ہے کسی کو کہا گیا ہوگا، جس کا ہم نے دیکھا کہ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ کھل کے بات نہیں کریں گے، میں اصولی بات کروں اندر کی، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو خوشائند بات ہے. اگر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ جی مطلب یہ ہو گیا، ہمارے سیاستدانوں نے یہ کیا، ہمارے بیوروکریٹس نے یہ کیا، اور اس کو، اور یہ جو المیہ ہے یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ برسہ برس دہائیوں پہ پھیلا ہوا ہے. جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے مختلف وقتوں کے اندر، اس کے اوپر اگر ہم اب بات نہیں کریں گے
کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو چیزوں کو درست کرنا ہے تو پہلی اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ خود تنقیدی سے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. آپ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے پھر آپ درست کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ ستی صاحب کہ ہم فائر فائٹنگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سیلاب چلا جائے گا, ہم بھول جائیں پھر ہم اگلے سیلاب کا, اگلے طوفان کا, اگلے بحران کے. وقت ذرا مختصر, آپ کچھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی عامر بھائی نے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. میں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی جمہوریت کا حسن ہونا چاہیے تھا, ہے نہیں. اب اس کے لیے 2-4 فورم ہیں. ہی از اے فیڈرل منسٹر, دونوں فیڈرل منسٹر ہیں. اس کے لیے کیبنٹ میں آپ کو بات کرنی چاہیے, پارلیمنٹری پارٹی میں کرنی چاہیے. وہاں پہ نہیں ہوتی تو جو ہوتا ہے پھر آپ استعفیٰ دے کے آتے ہیں, پھر آپ بات کرتے ہیں کہ اب میں وزیر نہیں رہنا چاہتا ہے, ایم این اے کے طور پر لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. باتیں ٹھیک ہیں خواجہ صاحب نے, میں پھر کہوں گا 100% باتیں ٹھیک ہیں. یہ بلکہ رات ہمارے ساتھ حنیف بھائی صاحب شو میں تھے, میں نے ان سے پوچھا انہوں نے باتیں کیا غلط کی, باتیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں مت کرو, تو باتیں نہ کریں تو وہی والی بات, فورم ہے آپ کی ساری چیز وہاں پہ ہوتے ہیں. پلس یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو کیا تکلیف ہے, تکلیف یہ ہے کہ جب ان کے قریبی بیوروکریٹس کو جو ہینڈز ان گلوز ہیں, جو شریف فیملی کے لویلسٹ ہیں, جو ان کے قریبی ہیں, وہ ہٹ ہو رہے ہیں. خواجہ صاحب کے عام کوئی بیوروکریٹس کی بات تو کر ہی نہیں رہے, وہ تو ان کی بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں جو بڑی بڑی مار دھار میں بڑے بڑے جن کے پلازے ہیں, جن کی بڑی بڑی پیسہ ہے, جن کے پاس مال ہے, جو 18-19 گریڈ سے اٹھے ہیں, ارب پتی بن گئے ہیں کیونکہ شریفوں کے ساتھ تھے. تو خواجہ صاحب بھی اندر کی ساری کہانی جانتے ہیں, اور اس کو حنیف عباس صاحب کہتے ہیں کہ ہم خواجہ صاحب کے بھی ایکٹس آف امیشن کمیشن جانتے ہیں. اب اس لیول کی بات ہو رہی ہے, تو چلیں, لیٹس سی کیا اٹس اے ویری ڈیم سیریس بزنس.